حسن کی مثال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کوئی حسن نہیں۔ لوگوں سے وہ سوال نہ کرو جو خدا نے انسانوں سے کرنے ہیں، مثلاً تمہارا مذہب کیا ہے، تم نے عبادت کی، تم نے روزہ رکھا۔ لوگوں سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنے چاہیے، مثلاً کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے، کیا تم بھوکے ہو، کیا تمہیں کچھ چاہیے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ بالکل اس طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ حسن کی جھلک اس پوری کتاب پر بھاری ہوتی ہے جو اس حسن کو بیان کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ زندگی کے اخبار میں سب سے خوبصورت صفحہ بچوں کا صفحہ ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی اوقات اس وقت پتہ چلتی ہے جب اسے وہاں سے ٹھوکر پڑے جہاں اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ انسان کو اس کے ظرف سے زیادہ ملنے لگ جائے تو وہ خود کو انسان نہیں کچھ اور ہی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وقت کے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا، وقت کے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایک آدھ بار ہی وقت ملتا ہے۔ وقت اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ ہمیں بار بار وقت دے۔ شرافت اور رکھ رکھاؤ کی بھی کتنی اذیت ناک ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ انسان جو کرنا چاہے نہ کر سکے، ضبط کر کے بیٹھا رہے۔ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ اگر کوئی آپ کے بغیر خوش ہے تو پھر اسے خوش ہی رہنے دیں۔ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے کسی بیج میں کوئی درخت۔ عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈالی جائیں، عادتیں تو دیمک ہوتی ہیں، یہ لگ جایا کرتی ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ مہمان آتے جاتے اچھے لگتے ہیں، کچھ آتے اچھے لگتے ہیں اور کچھ جاتے اچھے لگتے ہیں۔ اگر دنیا آپ پر ہنستی ہے تو آپ بھی دنیا پر ہنسیں، کیونکہ دنیا بھی تو اتنی ہی مزاحیہ ہے جتنا کہ آپ۔ دوست اور ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی لمبے فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ گرتے ستارے کو اپنی جیب میں سنبھالو تاکہ جب زمانے تاریک ہو جائیں تو تم ان کی روشنی سے راستوں کو منور کر لو۔ ایک فضول سی آسائش آپ کو کیسے پرتکبر اور احمق کر دیتی ہے۔ یہ جو ذات پات کے بکھیڑے ہیں، یہ بھی حضرت انسان نے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کے لیے تخلیق کیے۔ اگر ماں کے علاوہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ میرے چاند ہو تو یقین کیجیے اس نے چاند کبھی دیکھا نہیں۔ سارے کافر مل کر جتنی مرضی سازشیں کر لیں، کبھی بھی مسلمانوں کو عقل استعمال کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کے دلوں میں محبت کی کونپلیں بغیر کسی صلے یا تمنا کے پھوٹیں، وہ بے حس نہیں، بے غرض ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کا خیر خواہ ہو۔ ایک بلی بھی تو کبوتر کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ محبت کی مانند حسد کی سلگاہٹ بھی اندھی ہوتی ہے جو بلا جواز کسی انسان کو راکھ کرتی رہتی ہے۔ ہر نسل کے مقدر میں ہے کہ وہ آج کے دیکھے ہوئے منظروں کا کل ماتم کرے۔ آپ جس کو یاد کر کے رو رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور کو خوش کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔
اگر آپ اپنی تمام مصیبتیں بھول جانا چاہتے ہیں تو اپنے سائز سے 1 نمبر کم کا جوتا پہن کر لمبی سیر پر نکل جائیں۔ زندگی اور خربوزے میں ایک قدر مشترک ہے کہ اگر پھیکی بھی نکل آئے تو پھینکی نہیں جا سکتی۔ بادل برسے نہ برسے اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ وقت کیسے گزرتا ہے، آہٹ بھی نہیں ہوتی، آپ وہیں کھڑے رہتے ہیں اور وہ گزر جاتا ہے، یا شاید آپ گزر جاتے ہیں اور وہ کھڑا رہتا ہے۔ ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر سج جاتا ہے، اور وہ ہے مسکراہٹ۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ جس روز آپ کا بچہ پہلی بار ماما یا بابا کہتا ہے، اس روز آپ کے دل میں ایک نئی کہکشاں جنم لیتی ہے، اور جس روز آپ کے بچے کا بچہ آپ کو دادا دادی یا نانا نانی کہتا ہے تو نئی کائناتیں چھم چھم کرنے لگتی ہیں۔ بینائی صرف تب نصیب میں آتی ہے جب آپ اپنی خاک کا سرما آنکھوں میں لگائیں۔ ہر نسل اپنی مٹی میں اپنی آگ اور اپنے تجربوں میں پکتی ہے، اور وہ اپنے تجربے اپنے نتائج کو آئندہ نسل پر لاگو نہیں کر سکتی، اور اسی کو ارتقاء کہتے ہیں۔ پاؤں گیلے کیے بنا سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے، مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ جیسے بارش گرد آلود پتے کو ہرا بھرا کر دیتی ہے، ایسے ہی آنسو دل پر جمے غم کے غبار کو دھو ڈالتے ہیں۔